اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو یہ ویڈیو آج میں بنا رہا ہوں تو مجھے بہت دکھ اور افسوس ہو رہا ہے یہ بناتے ہوئے، اور یقین کیجئے کل سے جب سے میں نے یہ خبر دیکھی بہت بار سوچا کہ میں ویڈیو بناؤں یا نہ بناؤں۔ ایک ایسا گناہ ہمارے سامنے آیا، ایسا جرم ہمارے سامنے آیا، اس پر بات کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد اصلاح ہے، خبردار کرنا ہے لوگوں کو، مجرموں کا اصل حقیقت بتانا ہے۔ لیکن میں ایک بات کہوں گا، یہ باتیں مشہور ہیں کہ ایک مچھلی تالاب کو گندا کرتی ہے، لیکن کسی ایک فرد کی حرکت کو پورے اس ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز کرنے والے ہیں ان سے ریلیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک پولیس والا رشوت لیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری پولیس ہی کرپٹ ہے۔ اسی طرح یہ واقعہ جو آپ کے سامنے میں رپورٹ کرنے لگا ہوں، مدارس دینیا، وہ مدرسے جہاں پر اسلام کی تعلیم دی جانی چاہیے، اسلام کی تعلیم دی جاتی ہے، مذہب اسلام کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں، اس ایک مدرسے کے حوالے سے رپورٹ سامنے آئی ہے، اور میں خانے وال کا ایک علاقہ ہے، میرے پاس ایف آئی آر کی کاپی موجود ہے۔ ایف آئی آر کا سیریل نمبر ہے KWL-CKW-005-125۔ اس کا سٹی خانے وال، تھانہ سٹی خانے وال، ضلع خانے وال، اور ای ٹیگ نمبر بھی ہے CK-4/29-2023-3764، اور تاریخ و وقت وقوع 29/4/23 بے وقت 10 بجے دن۔ یہ ایف آئی آر کی ابتدائی رپورٹ ہے۔ جس نے رپورٹ کیا ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے غلام عباس ولد محمد امیر، پتہ بھی لکھا ہوا ہے بستی عزیز آباد، خانے وال، پیشہ مزدوری، شناختی کارڈ بھی نمبر بھی ہے اور فون نمبر بھی ہے، وہ میں نہیں بتا رہا۔ اور یہ نیچے پوری ایف آئی آر کی کاپی ہے میرے پاس، جیسے میں بتا رہا ہوں وہ میرے فون میں ہے۔ وقوع یہ ہے کہ جی ایک محمد عمران، معاف کیجیے گا، بخدمت جناب ایس ایچ او صاحب، تھانہ سٹی خانے وال، سائل محمد عباس ولد محمد امیر، قوم ملک اوان، بستی عزیز آباد، بے مقام بے نام کاری حذیفہ ولد عبدالستار، قوم ملک، سکنہ مدرسہ جامعۃ الحبیب، حمایت آباد۔ اور نمبر 2 ہے جی محمد عمران ولد موسیٰ، قوم اوڈ راجپوت، سکنہ بستی حمایت آباد، خانے وال۔ میں آگے کا پڑھنے لگا ہوں، کچھ چیزیں میں نہیں پڑھ پاؤں گا۔ بچہ
محمد عباس صاحب جو اس کے غلام عباس صاحب جو کہ اس کیس کے مدعی ہیں، انہوں نے مدرسۃ الحبیب جامعۃ الحبیب حمایت آباد کے دو افراد قاری حذیفہ ولد عبدالستار اور محمد عمران ولد موسیٰ، انہوں نے کہا کہ جی میرا اپنا حقیقی بھتیجا عثمان غنی بے عمر تقریباً 9 سال 10 سال کو انہوں نے قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے بچے کو مدرسے بھیجا، لیکن یہ جو دو افراد جن کے نام آئے ہیں قاری حذیفہ اور محمد عمران، یہ ان کی ہتھے چڑھا، کہتے ہیں کہ جی میں بچے کا پتہ کرنے کے لیے 29 تاریخ کو گیا تو ہمیں صحن کے اندر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، جیسے ہی ہم داخل ہوئے تو رہائشی کمرہ میں سب بچھا کر عثمان غنی کے ساتھ بدفعلی میں مصروف تھا، ہمیں آتا دیکھ کر وہ کپڑے اٹھا کر فرار ہو گئے۔ عثمان غنی نے بتایا کہ عمران اور قاری حذیفہ دونوں نے باری باری بدفعلی کی ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جی یہ درخواست جرم 376 کے تحت رپورٹ کی گئی ہے، اور یہ ایس ایچ او اختر حسین صاحب ہیں اور عقب عابد حسین SI صاحب ہیں، اس پہ قربان علی کے دستخط ہیں جو HC ہیں، اور وہ 29/4 کی مطلب کل کی FIR۔ یہ تھی ساری رپورٹ۔ میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ مدارس میں ہر مدرسے میں یہ کام ہوتا ہے، لیکن جس طریقے سے یہ رپورٹ ہو رہے ہیں، جس طرح کے واقعات سامنے آ رہے ہیں، اس پر کچھ بنتا نہیں ہے کہنے کا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی پاک اور معتبر کتاب ہے، اس کو حفظ کرنا یقیناً بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جب کوئی بچہ آپ کے پاس پڑھنے آتا ہے، اسکول ہو، کالج ہو، مدرسہ ہو، یونیورسٹی ہو، کچھ بھی ہو، تعلیم گاہ ہوتی ہے جو ماں کا درجہ رکھتی ہے، اگر اس میں یہ سب کچھ ہو، پھر معلوم نہیں کہ اس کے آگے ہم بات کیا کریں گے، اس کے آگے ہم کیا بات کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے عناصر کی روک تھام یہ DPO خانیوال کی طرف سے جو ہے نا وہ لکھا گیا کہ جی واقعے کی اطلاع ملتے ہی بچے کا فوری میڈیکل کروایا تھا، مقدمے کا اندراج کر کے ملزمان کو پابند سلاسل کیا گیا ہے۔ اور اسی ٹویٹ کے نیچے ایک اور ٹویٹ بھی ہے، کچھ لوگوں نے ایک اور درندے کی تصویر شائع کی ہے کہ اس نے کہا کہ جی اس کو تو آپ نے چھوڑ دیا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کے زیادہ بولنے کے لیے۔ یہ جرم ہے، اور اس کو بڑے پیمانے پر اس کی کنڈم ہونا چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کو مدارس میں ایسے علماء ہونے چاہیے کہ جو پڑھے لکھے ہوں، جو دین کی تعلیم دے۔ ہم نے کچھ عرصہ پہلے پاکستان میں مفتی عزیز کا واقعہ دیکھا جو میڈیا پر رپورٹ ہوا، اس کے بعد نہ جانے وہ واقعہ کہاں چلا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ ایک سیاسی مذہبی جماعت نے اس کو بہت زیادہ بیک اپ کرنے کی کوشش کی تھی اور مفتی عزیز کو بچانے کی کوششیں کی تھی، اور وہ پھر واقعہ سوشل میڈیا سے غائب ہو گیا۔ کیا اس طرح کے واقعات دینی مدارس میں ہونے چاہیے؟ کیا اس طرح کے واقعات کی کوئی روک تھام ہو سکتی ہے؟ سوال تو بنتا ہے، سوال اٹھے گا، اٹھنا چاہیے کہ ہماری
آنے والی نسلوں کو اس طرح خراب کیا جائے گا، اس طرح تباہ برباد کرنے کی کوشش کی جائے گی، ذمہ دار کون؟ جواب کا انتظار رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔